صلوات پڑھیے ایک. کون ہے؟ کون؟ نہیں پڑھ چکے نا آپ تو، ہے نا؟ اچھا ایک پڑھیے، صلوات پڑھ دے 10-15 منٹ نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھ دیجئے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے کہ اجر رسالت کا معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اقربا سے محبت کرے، محبت کرے. اور جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام سے محبت کرے گا اس کا ہر عمل نیک عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. اور جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہو تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے اگر دلی دل میں ہے نا دعا کر دیں. امام جو ہے دل کے حالات کو جانتا ہے، دل کے حالات کو جانتا ہے. ایک شخص تھا امام حضرت علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں، شعر نہیں پڑھیں گے اسے ختم کر دیں تقریری پہ، ہے نا، گھبرائیے گا نہیں، ہے نا. امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن. وہ اصفہان میں رہتا تھا. بہرحال مالیات کے سلسلے سے کمزور تھا. لوگوں نے کہا بھی سوچا کہ جاتے ہیں متوکل کے دربار میں. اب جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک قطار لائن لگی ہوئی ہے، وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، یہ امام خود آ رہے ہیں. اب دیکھا کہ لوگ استقبال کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہیں تو اس لوگوں سے سوال کیا کیا مسئلہ ہے. لوگوں نے کہا کہ ابھی جو ہے متوکل جو ہے حاکم جو ہے انہیں قتل کر دے گا. اب جو امام کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، دل میں محبت پیدا ہو گئی. اب دل میں وہ کہنے لگا کہ پروردگار اس جوان کو اس حاکم کے شر سے محفوظ رکھ. اب اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ جب امام ادھر سے جانے لگے، ایسا نہیں ہے کہ جب جا رہے تھے دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں، جب جانے لگے تو آہستہ سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد بھی، دولت بھی کثرت سے. تو وہ شخص جو ہے بیان کرتا ہے کہ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پہلے تم جو ہے امام کے قائل نہیں تھے، امام سے محبت نہیں کرتے تھے، اب پکے جو ہے نا امام کے شیدائی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہی جو ہم بتائیں وہ بیان کیا، یہ واقعہ ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے مال کثیر ہے، 1-2 نہیں 10 لڑکے. پڑھیے صلوات پڑھیے. دس لڑکے اور مال کثیر. تو اس نے کہا کہ ہم نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، صرف جو ہے دل ہی دل میں دعا کی تھی. تو دل کے حالات کو بھی امام جانتا ہے. پڑھیے صلوات محمد و آل محمد. تو امام جو ہے ہر مسائل کو ایک چٹکی ہے نا، چٹکی صحیح بول رہے ہیں نا، چٹکی میں حل کر دیتے تھے. کوئی بھی سخت سے سخت جو ہے مسئلہ ہو، امام ایک لمحے میں جو ہے وہ حل کر دیتے تھے. جیسا کہ جب عراق میں اور دیگر چیز جب یہ ہوا کہ لوگوں نے امام سے کہا کہ مولا بھینس کے سلسلے سے جو معصوقات کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جو گناہ کرے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، مسخ ہو کے جو ہے حیوان بن جاتا ہے. جیسے ہے نا بندر کے سنتے رہتے ہیں نا، انسانی و عذاب نازل ہوا تو بندر، ہاتھی، چھپکلی یہ سب سنتے رہتے ہیں نا.
تو کہا کہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ یہ جو بھینس ہے وہ بھی اسی میں سے معصوقات میں سے، یعنی انسان تھا، عذاب نازل ہوا اور یہ انسان جو ہے بھینس بن گیا۔ تو امام نے جو ہے دیکھیے ایک لمحے میں سورہ انعام کی جو ہے آیت 144 آیت جو ہے وہ لکھ دیا، ومن ابل اسنین و بقرہ اسنین لکھ دیا، یعنی بتایا کہ دیکھو بھینس جو ہے وہ گائے کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں آپ کو کہ جو عذاب آیا، جو انسان جو ہے حیوان کی شکل میں بن گیا، تو چھپکلی یا ہاتھی، سب ہاتھی بھی پہلے ہی سے تھا نا، چھپکلی بھی، تو جس پہ بھی عذاب نازل ہوا تو وہ جو ہے 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ سنا دے امام کا، ہے نا، ایک شخص آیا کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی، اب لڑکی کی شادی ہو گئی اور لڑکی مر گئی، لڑکی کا باپ گیا اس کے سسرال، اور جانے کے بعد کہا کہ جہیز میں جو کچھ دیا تھا اس کے علاوہ بھی ہم نے لڑکی کو دیا ہے، تو مولا یہ بتائیے کہ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ اس کے لیے اب جو ہے لڑکی کے باپ کے لیے یہ ہے کہ گواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے سوال کرے گا، مانگے گا اور اسے دے دے گا۔ اگر سسرال والے ہے نا، لڑکی کے سسرال والے اگر جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں اس طریقے سے اگر کہے تو پھر جو ہے ثبوت پیش کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر جو ہے گواہ ہو ثبوت پیش کر دے تو دے گا، لیکن اس کے لیے لڑکی کے باپ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال امام حضرت علی نقی علیہ السلام زمانے میں دور میں بہرحال کی امام کے ولادت کی شب 212 ہجری، بعض میں جو ہے 14 بھی ہے، 212 ہجری امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور آج کی شب ہے نا بہرحال مبارک شب ہے، پورا مہینہ جو ہے مبارک ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، روٹی والا دیر ہو جائے گا، دوسرا سن لیجیے، کل سن لیجیے، پرسوں سے سن لیجیے، ہے نا، روٹی والا، ہاں آج اسے 4 پہلے بولے ہوتے روٹی والا تقریری کم کر دیتے، تو 4 مسا سن لیجیے۔ درود پڑھنے سے دل کو سرور ملتا ہے، سنیے بہت دقیق ہے، درود پڑھنے سے دل کو سرور ملتا ہے، غرور گھٹتا ہے نظروں کو نور ملتا ہے، غرور گھٹتا ہے نظروں کو نور ملتا ہے۔ علی کا نور محمد کے نور جیسا ہے، جو ایک جیسا ہے اس سے ضرور ملتا ہے، جو ایک جیسا ہے اس سے ضرور ملتا ہے۔ سفید کاغذ پہ جیسے کسی کی عرضی ہے، بغیر حب علی زندگی یہ فرضی ہے، بغیر حب علی زندگی یہ فرضی ہے۔ نگاہ عدل کی میزان میں تول کر دیکھو، علی خدا نہیں لیکن خدا کی مرضی ہے، علی خدا نہیں لیکن خدا کی مرضی ہے نا۔ بس کریں نا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔